أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے شریعت مطہرہ کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو واضح کر دیا۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا چھوڑا ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ایک بال کے برابر دائیں بائیں ہو جانا ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہی لوگ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر مقام پہ، ہر قدم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور آپ کی سنتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کی شان کہ یہ پہلا حصہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرے حصے میں بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، گویا کہ اپنے لیے بندگی کا طریق متعین کرتا ہے کہ میں نے بندگی کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ لا الہ الا اللہ اقرار بندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طریقہ کار بندگی ہے۔ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے ہٹ کے کوئی بندگی اختیار کرتا ہے تو یہ بندگی نہیں ہوگی، یہ محض شیطانی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا خالی خولی
نعروں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بندہ اس دین کو نہ اپنائے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہ بڑا خوش تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ جو اس وقت موجود بھی نہیں تھا، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ جس باندی نے ابو لہب کو خوشخبری دی تھی، ابو لہب نے زیادہ خوش ہو کے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ کی ولادت پر بڑی خوشی منائی، لیکن ٹھیک 40 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابو لہب بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ ابو لہب نے جب سن لیا تو وہ ڈر گیا کہ جب یہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس نے نئے دین کی بات کرنی ہے، ہمیں پچھلا دین چھوڑنا پڑے گا، وہ آباء و اجداد کے طور طریقے چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا، فوراً بول پڑا، تبًا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اور تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا، یعنی ناراضگی کی انتہا، تباہی اور بربادی کی بد دعا دینی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی اس بد دعا کے بدلے میں سورۃ اللہب اتاری، اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب تباہ ہو گیا۔ ابو لہب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہی کی بد دعا دے رہا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بربادی کا فیصلہ قرآن مجید میں اتار دیا کہ برباد ہو گیا۔ وہ کیوں برباد ہو گیا؟ غلطی کیا تھی۔ اس نے تو رسول اللہ کی ولادت پر بڑی خوشی منائی تھی اور بڑا جشن منایا تھا، اپنی ایک باندی بھی آزاد کر لی تھی۔ جی ہاں، رسول اللہ کی ولادت پر تو بڑی خوشی منائی، لیکن جو دین انہوں نے پیش کیا تھا ابو لہب نے اس دین کو ٹکرا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کے بالمقابل سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو نہیں منائی، لیکن رسول اللہ نے جو دین پیش کیا تھا اس دین کو تھام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کی کامیابی کا دار و مدار ولادت پہ خوشیاں منانے پر نہیں ہے، بلکہ اس دین کو اپنانے پر ہے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک، کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک، شادی غمی سے لے کر معیشت، معاشرت، معاملات تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا ایک ضابطہ حیات دیا ہے۔ صرف زبانی کلامی نہیں دیا، بلکہ آپ نے عملاً کر کے دکھایا ہے، اور اس پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام گواہ تھے کہ رسول اللہ نے ایسا کام کیا۔ شادی کیسی تھی، غمی کیسی ہوتی تھی، تجارت کیسی تھی، معیشت کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر تعلیمات کو اپنانے والے اصل میں عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اور یہی کامیابی ہے۔ شاید ہمیں تو کامیابی اسی میں نظر آتی ہے کہ ہم جدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانے طور طریقوں کو چھوڑ کر یہود اور نصارہ کے جدید طریقوں کو اپنا لیں۔ بیٹھ کے کھانا کھانے کی بجائے ہم کھڑے ہو کے کھانا کھائیں تو ہم ترقی یافتہ بھی کہلائے جائیں گے اور اس طرح ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم جب یہود اور نصارہ کی طرح لباس پہنیں گے، ان کی طرح وضاقتہ اختیار کریں گے تو شاید ہم بھی چاند پہ چڑھ جائیں گے جس طرح کہ وہ لوگ چاند پہ چڑھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تفلحون ترحمون ہاں ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ والرسول کی اطاعت کر لی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو قرآن مجید کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، اور جب اللہ اور رسول کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحمتیں اترتی۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اور روز آخرت بھی ان کا حشر نیکوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی، آج میں سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں جب کبھی میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں تو اپنے گھر سے باہر آ جاتا ہوں، مسجد میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، مجھے تسلی مل جاتی ہے۔ تو آج مجھے یہ خیال آیا کہ ابھی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جنت میں گئے بھی، پہلے تو پتہ نہیں کہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو آپ کے مقامات تو بہت بلند ہوں گے، ہم تو کہیں نچلے درجے میں ہوں گے، تو ہم تو جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس جنت کا مزہ ہی کیا ہوگا جس میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ صحابی رسول نے جب اس طرح اپنی فکر کا اظہار کیا کہ رسول اللہ کی دیدار سے محرومی اگر جنت میں ہو جائے تو پھر جنت ہمیں نہیں چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی تو وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین۔ صرف ایک نبی نہیں، سارے انبیاء کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا مدار اس بات پہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو بندہ محب ہوتا ہے، اللہ محبوب ہوتا ہے۔
ہم حج کرتے ہیں، اس کا مدار اس بات پہ ہے کہ بندہ محب ہوتا ہے، اللہ محبوب ہوتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ محبوب ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ سنتوں کی اتباع کرتا ہے تو وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ محب بن جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو۔ رسول اللہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو رسول اللہ کی اتباع کی بدولت بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اس کا دنیا میں بھی کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوبوں کے مسائل بھی حل کرتا ہے، ان کا ساتھ بھی دیتا ہے، ایسے لوگوں کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر دیں۔ اخلاق میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، وضاقتہ ہم اپنے محبوب کی طرح بنائیں۔ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں میرے بھائیو، اس لباس کا بندے کے اعمال پر، بندے کی سوچ پر، بندے کی فکر پر زبردست اثر ہوتا ہے۔ ہم جیسی ظاہری وضاقتہ اختیار کرتے ہیں، یہ ظاہری وضاقتہ بندے کی اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، بندے کی اعتقادات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور ظاہراً یہ ہم ان کی طرح اپنا آپ بناتے ہیں، تو پھر یہ ظاہری نقالی کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، کئی مرتبہ یہ ظاہری نقالی بندے پر سعادت کے وہ دروازے کھول دیتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ظاہری نقالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے، واپس تشریف لا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، قریب کافروں کی بستی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کر دی۔ جب وہ اذان دینے لگے تو بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنے شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ قدرے بڑا تھا، ابو محذورہ نام تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، قریب آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہم تو ان کی طرح کلمات پڑھ رہے تھے، جیسے یہ کلمات ہم پڑھ رہا تھا ہم بھی ایسی ہی کلمات پڑھ رہے تھے۔ اچھا کیسے پڑھ رہے تھے؟ تب اس لڑکے نے بولنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ اب اس بچے نے کہا کہ اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ نقل اتار رہے تھے، نقل کو اللہ نے اصل میں تبدیل کر دیا، میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ ظاہری نقالی تھی،
لیکن ظاہری نقالی پر کیا نتیجہ مرتب ہو گیا، کیا سعادت مل گئی، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ظاہری نقالی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ مجھے کوئی سنا رہا تھا کہ پرانے زمانے میں کوئی ایک نوجوان تھا جو بڑا عیاش تھا، بدکار بد کردار تھا، جوانی تھی، مال پیسے کی بھی فراوانی تھی، وہ مال پیسہ لٹاتا رہا، گناہوں میں آگے بڑھتا گیا، مال بھی لٹاتا گیا، جوانی بھی برباد کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ مال پیسہ سارا ضائع کر دیا اور صحت بھی برباد ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، حکیموں نے اس کو لا علاج قرار دیا۔ اب وہ نوجوان اپنے گھر میں بستر پہ لیٹا موت کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائیوں سے کہا کہ بھائی میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں اور بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ حساب کتاب والا معاملہ کیا تو مجھے بہت شدید عذاب دیا جائے گا، بس میری ایک وصیت سن لو۔ میں نے سنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی کو چونے کے ساتھ سفید کر لو، شاید میرے سفید بالوں پہ اللہ کو ترس آ جائے۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، بھائیوں نے بھی وصیت پہ عمل کر لیا اور داڑھی چونے سے سفید کر لی۔ وہ بندہ دفنایا گیا، ایک دن دو دن کے بعد کسی کو خواب میں نظر آیا، بڑا خوش تھا، حشاش بشاش تھا اور کہنے لگا بس کام بن گیا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے مغفرت ہو گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب مجھے قبر میں دفنایا گیا تو نکیر منکر آئے، سوال کر رہے تھے اور سختی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے ساتھ سختی کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو بال سفید ہو چکے ہیں اور میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ اصلی سفید تو نہیں ہے، یہ تو نقلی سفید کیے ہیں، چونے کے ساتھ سفید کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہے بال سفید ہیں، بال سفید ہیں اور میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ رحمت حق بہانہ میں جو ید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتا تو ظاہری نقالی بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور ایک بات میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ کئی مرتبہ جب بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کی پیروی کریں، رسول اللہ کی اتباع کریں، تو فوراً ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بس بندے کی داڑھی ہونی چاہیے، کرتا بھی ہونا چاہیے، سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے یا پگڑی ہونی چاہیے، بس ہم نے اتباع کر لی اور اتباع کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف ان چند اعمال میں محدود اور منحصر نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا پورا نظام ہمیں دیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چند اعمال میں نے بتائے ہیں، داڑھی ہے تو پگڑی ہے یا ٹوپی ہے اور کرتا ہے اور یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، یہ بھی سنتیں ہیں، ان کی بھی پابندی ضروری ہے، لیکن ان سنتوں کے علاوہ بھی تمام تر تعلیمات کی اتباع ضروری ہے۔ میرے محبوب کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ میرے محبوب کی تواضع کیسی تھی؟ سبحان اللہ، تواضع۔ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والرسل تھے۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر پیدا فرمائے تھے۔ اتنا بلند مقام اور مرتبہ، تواضع اتنی تھی کہ مدینہ منورہ میں جا رہے ہوتے تھے، کہیں بچے آپ کو گھیر لیتے تھے تو بچوں کو فردن فردن سلام کرتے تھے۔ ایک خاتون تھی مدینہ منورہ میں جس بیچاری کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ کبھی کبھار راستے میں آ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ لے جاتی، راستے کے کنارے پہ کھڑا کر دیتی تھی کہ میری بات سنو۔ اب جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو وہ تو لمبی باتیں کرتی تھی، بے مقصد اور بے ربط باتیں کرتی تھی۔ ادھر صحابہ کرام کھڑے انتظار کر رہے ہوتے تھے، ادھر وہ خاتون کی لمبی باتیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اس کی باتیں سن رہے ہوتے۔ نہ کسی نے اس خاتون کو جھڑکا، نہ کسی نے ڈانٹا کہ کیا فضول باتیں کرتی ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔
اتنا بلند مقام اور مرتبہ. سفر کرتے تھے، اونٹ میسر ہوتا اس پہ سوار ہو جاتے، گھوڑا میسر ہوتا اس پہ سوار ہو جاتے، گدھا میسر ہوتا گدھے پر بھی سواری کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، گدھے پر بھی سواری فرمایا کرتے تھے. اپنے گھر تشریف لاتے تھے، بکریوں کا دودھ خود نکالتے تھے، اپنی جوتی سینا اور گھانٹنا اس پہ کبھی عار محسوس نہیں کیا، اپنے گھر میں جھاڑو دینا کبھی اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا. حضرات صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. آج تو تھوڑا سا بھی بندے کو کوئی مقام مرتبہ مل جائے وہ کہتے ہیں ساری دنیا میری خادم اور میں سب کا مخدوم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا نہیں تھا. جب پڑاؤ ڈالا، رات کا کھانا بنانا تھا، خیمے لگانے تھے، جانوروں کو چرنے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے لے کے جانا تھا. اب کسی نے کہا کہ میں جانوروں کو لے جاتا ہوں پانی پلانے کے لیے اور چرانے کے لیے، کسی نے کہا میں خیمے لگاتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں پانی لے کے آتا ہوں. اب ساتھیوں نے کوئی نہ کوئی کام ذمہ لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ جلانی پڑے گی، میں قریب جو جھاڑیاں ہیں اور جنگل ہے وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتا ہوں. آپ نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے گٹڑی بنا کے وہاں لے کے آ گئے. حضرات صحابہ کرام کہاں یہ بات برداشت کرتے تھے، اور ہر صحابی اپنی جان میں چاور کرنے کے لیے تیار تھا، تو وہ کہاں یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کے لائے. لیکن حضور نے دنیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دوسروں کی خدمت کرنے سے بندے کی شان میں کمی نہیں آتی، شان مزید بلند ہو جاتی. تواضع، شکر، صبر، زہد اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دوں. میں آپ کے لیے بنا دوں گا احد پہاڑ سونے کا. 1 کلو سونا نہیں، 1 من اور ٹن سونا نہیں، احد پہاڑ پورا کی پورا سونے کا بنا دوں. نہیں، اپنا حال یہ تھا کہ پورا پورا مہینہ اس انداز سے گزر جاتا تھا کہ گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. 2 دن 3 دن اس حال میں گزر جاتے تھے کہ ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جب دسترخوان پہ کھانا کھانا ہو تو پہلے میٹھا کھانا مسنون ہے یا نمکین کھانا مسنون ہے؟ حضرت نے کمال کا جواب دیا کہ بھائی فاقہ کرنا مسنون ہے، فاقہ کرنا سنت ہے. ہمیں فاقے کی سنت یاد نہیں رہی، ہمیں میٹھا اور نمکین میں ترتیب کیا رکھنی ہے، ہمیں یہ سنت یاد رہی ہے. صبر اور شکر والی زندگی، کبھی شکوہ نہیں، کبھی بے صبری نہیں. سخاوت اتنی تھی کہ ایک سائل کو ایک ہی وقت میں بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا. ایک بکری کوئی کسی کو دینے کا روادار نہیں ہوتا، پورا ریوڑ دے دیا. غزوہ حنین میں جب آپ غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے، حضرات صحابہ کرام کو دے رہے تھے، صفوان بن امیہ جو ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، صفوان بن امیہ کو بھی غنیمت کے مال میں سے 100 اونٹ عنایت فرمائے. 100 اونٹ آج کل 3-4 کروڑ کی مالیت کے بنتے ہیں، اور وہ ابھی کافر تھے، مسلمان بھی نہیں ہو چکے تھے. جب ان کے سامنے 100 اونٹوں کی قطار کھڑی کر دی گئی تو وہ بے اختیار بول پڑے کہ خدا کی قسم ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. صحابت اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، کبھی دشمنوں سے بھی انتقام نہیں لیا، کبھی کسی اپنے تو کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی بدسلوکی نہیں کی. طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، آپ نے دعائیں دی. احد میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، آپ نے بد دعا نہیں دی. مکے والوں نے آپ کو کس قدر ظلم و ستم کے ساتھ تنگ کر کے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، لیکن ٹھیک 8 سال بعد جب مکہ مکرمہ میں فاتح کے طور پہ داخل ہو رہے تھے، میرے بھائیوں کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں. جب فوجی جرنیل کسی شہر میں فاتح کے طور پہ داخل ہوتے ہیں تو ان کے چلنے کا انداز دیدنی ہوتا ہے، سینہ باہر کو نکلا ہوتا ہے، گردن
अकड़ी हुई होती है और हट्टो बच्चों के नारे होते हैं और ये फौजी जर्नल ऐलान करते हैं कि जो सामने आए उसको तह तह कर दो, किसी को सामने आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा फातिह हमने देखा, तारीख के औराक में देखा, सीरत की किताबों में देखा कि जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे, ऊंट पे सवार थे, आपका सर मुबारक नीचे को झुका हुआ था, ज़बान पे सूरतुल फतह की आयात की तिलावत जारी थी, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। आपका सर मुबारक इतना झुका हुआ था कि आपकी मुबारक पेशानी ऊंट के पालान की लकड़ी के साथ लग रही थी। इस कदर आजिज़ी के साथ, मस्कनत के साथ शहर में दाखिल हुए। आपने शहर में अमन व अमान का जायजा लिया, बैतुल्ला शरीफ पहुंच गए, बैतुल्ला में अंदर दाखिल हुए, बाहर आए, वो मक्का के सरदारान सारे के सारे आपके सामने खड़े थे, सर झुके हुए थे। सबको एक एक बात याद आ रही थी कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पे कैसे ऊँटनियों की ओझड़ियाँ और बच्चादानियाँ डाल दी थी, कैसे हमने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, कैसे हम आपके ऊपर कूड़ा फेंका करते थे। उनको याद था कि हमने कैसे हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के पहाड़ों की चट्टानों पे घसीटा था, हमने हजरत सुमैया को कैसे बेदर्दी के साथ शहीद किया था, हजरत अम्मार और यासिर पर हम कैसे मजालिम ढाया करते थे। कुरैश मक्का को भी सब कुछ याद था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाफिज़ा भी कमजोर नहीं था। आपको भी सब कुछ याद था कि मेरे साथ क्या कुछ किया था, मेरे जाननिसारों के साथ क्या कुछ किया था। लेकिन कुरैश मक्का सारे आपके सामने खड़े थे, सर झुके हुए थे। मेरे महबूब ने फरमाया, मा तुरौना अन्नी फाइलुम बिकुम, तुम्हारा क्या गुमान है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। कुरैश मक्का में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंख उठा के बात कर सकते, वो शर्मिंदा थे, वो नादिम थे। आपने फिर पूछा, आखिरकार उन्होंने जवाब दिया, खैरन, हम आपसे खैर की तवक्को रखते हैं। अखुन करीमुन वब्न अखिन करीमिन, आप हमारे अच्छे भाई हैं, अच्छे भाई के बेटे हैं, हम आपसे खैर की तवक्को रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम्हा भर में फरमाया, ला तथरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, आज तुम्हारे ऊपर कोई मुआवजा नहीं है। अखलाक थे मेरे भाइयों, थोड़ा सा मुवाजना कर लें, हमारे अखलाक किया, अगर उनके अखलाक किया। हम तो अपने सगे भाई के साथ बाहम दस्त गरिबान नजर आते हैं। कभी बड़ा भाई छोटे भाई को तरबियत के लिए कुछ थोड़ी सी सख्त बात कह दे, वो भाई की बात कौन बर्दाश्त करते हैं? वालिद की बात बर्दाश्त नहीं करते। वो नौजवान मुंह बना के घर से निकल जाता है, मेरे वालिद ने मुझे डांटा है, वालिद को माफ नहीं करते। कभी सास बेचारी अपनी बहू को समझाने के लिए थोड़ी सी बात कर ले, वो बहू आसमान सर पे उठा लेती है, बस मैं अभी जाती हूँ, मैं इस घर में नहीं रहती और मेरा इसके साथ गुजारा नहीं होता। ये मेरे महबूब की तालीमात तो नहीं थी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन लोगों से भी इंतकाम नहीं लिया, एक एक लम्हे में उनको माफ कर दिया और दुनिया वालों के लिए मिसाल कायम कर दी। मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला बिन उबय था। अब्दुल्ला बिन उबय कौन था? रईसुल मुनाफिकीन था, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताहिरा मुतहहरा अफीफा कायनात पर तोहमत लगाई थी। मेरे भाई, अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बचाए। किसी की पाकदामन बीवी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाए और वो बंदा ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने महल्ले वालों में जाना पहचाना हो या एक शहर की हद तक उनकी जान पहचान हो, पूरी दुनिया में उनकी शोहरत हो। एक ऐसे बंदे की पाकदामन बीवी पर तोहमत लगाई जाए और ऐसी घटिया इल्जाम लगाया जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला था, आपकी हिम्मत थी कि अब्दुल्ला बिन उबय की
ایسی حرکتوں کو بھی برداشت کر لیا، یہاں تک کہ جب عبداللہ بن ابی مردار ہو رہا تھا، عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا جو مخلص صحابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی میرا والد مر رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا والد کون ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سینے میں ایک بیٹے کا دل ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرے والد کی مغفرت ہو جائے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی میں دو درخواستیں لے کے آیا ہوں، ایک تو یہ کہ اپنا کرتا مجھے عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں، دوسرا یہ کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، شاید اس طرح میرے والد کی بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اسی وقت عنایت فرمایا کہ یہ لے جائیں اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لیں، میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے جنہوں نے ہماری امی پر تہمت لگائی تھی۔ برداشت نہ کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کون تھا، اس نے فلاں دن ایسی بات کی تھی اور فلاں دن ایسی بات کی تھی، اور آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے فرمایا نہیں ہے ان تستغفر لهم 70 مرتن فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے، اللہ نے پھر بھی مغفرت نہیں کرنی۔ جب اللہ نے مغفرت نہیں کرنی تو آپ ان کے لیے کیوں مغفرت مانگتے ہیں؟ آخر جنازے میں تو مغفرت کی دعا کرنی ہوتی ہے، ان کی مغفرت نہیں ہونی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے، میں نے مغفرت نہیں کرنی، وَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ، اور میں 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، حضرت عمر بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا دعنی عمر، دعنی عمر، عمر مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے دو، میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے اس حسن سلوک کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود قبر میں نیچے اترے، دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے، عبداللہ بن ابی کی لاش کو اٹھایا، اپنے گھٹنوں پہ رکھا، پھر اپنے منہ کا لعاب مبارک انگلی سے اٹھا کے عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال دیا، پھر دوبارہ اس کو قبر میں لٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن سلوک کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہوئے۔ یہ بھی حضور کی تعلیمات ہیں، صرف یہ چند ایک سنتیں نہیں ہیں، کھانے پینے کی سنت اور اٹھنے بیٹھنے کی سنت اور مسنون دعا، بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا اور سو کر اٹھتے وقت دعا، یہ دعائیں سب کچھ مسنون ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پورا ایک نظام ہے، معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا تھا، ظلم و ستم کر کر کے آپ کو مجبور کر کے نکالا جا رہا تھا، اور جس رات آپ نے نکلنے
کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اسی رات مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ کے تمام اہم راستوں پہ بندے کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ یا تو آج کی رات ہم نے ان کو زندہ گرفتار کرنا ہے یا نعوذ باللہ شہید کرنا ہے۔ اور جس رات قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، عین اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کے ان کو امانتیں سپرد کر رہے تھے کہ یہ قریش مکہ کی میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کو پہنچانی ہیں، میں ان کی امانتیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ جیسے کفار کی امانتوں کو بھی اپنے پاس نہیں روکے رکھا، ان کو بھی ادا کر دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے، کبھی کسی مسلمان بھائی کا حق دبانے کا موقع مل جائے تو موقع ضائع نہیں کرتے۔ اجنبی لوگ تو اجنبی ہوتے ہیں، سگے بھائی کا مال دبانا اگر ہمارے لیے آسان ہو جائے ہم بالکل گریز نہیں کرتے۔ یتیم بھتیجوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا حق جس طرح معاشرے میں غنیمت سمجھ کے دبا کے کھایا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، تمام تر تعلیمات کو، معاملات ہوں، معیشت ہو، معاشرت ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، تمام تر امور میں رسول اللہ کی پیروی کریں گے۔ جو بندہ ان تمام امور میں پیروی کر لے وہی عاشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔